اب معلق حدیث جو یہ لائے ہیں ان کی تعداد تو علیحدہ سے ہے تقریباً 1000 سے کچھ اوپر، لیکن تعلیقات کی صورت میں بھی ہمیں باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر، باب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول کے بیان میں کہ دین آسان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ معلق احادیث کی صورت پہ بھی امام بخاری ایک سرمایہ دے جاتے ہیں ہمیں۔ تو کتاب صحیح بخاری میں اقوال نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو جس اہتمام کے ساتھ سجایا گیا ہے وہ واقعی انہی کی تقدیر تھی اور انہی کو اللہ کی جانب سے دی ہوئی توفیق تھی۔ دیگر ائمہ نے بھی اپنے اپنی جگہ محنتیں کی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بات عام طور پر بخاری و مسلم کے تراجم پہ جا کے رک جاتی ہے۔ اب یہاں پر حدیث شریف نہیں ہے، کیف کان بدأ الوحی میں حدیث شریف نہیں ہے کہ باب اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی کیسے آیا کرتی تھی۔ وحی کا مفہوم بھی ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ وحی کے معنی ہے خفیہ کلام کرنا، خفیہ اشارہ کرنا، الہام کرنا، اور بھی علماء لغت نے کئی مسائل ذکر کیے اس سلسلے میں، خط کو بھی، مکتوب کو بھی، کئی چیزوں کو۔ ایک ماہر لغت ہے جوہری، انہوں نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے، اور جوہری بڑی معتبر لغت ہے جوہری کی۔ تو یہاں بھی جو ماہرین لغت ہیں انہوں نے عام طور پر کوشش کی ہے کہ قرآن و حدیث میں جو معنی آ رہے ہیں وہ وہیں جہاں لفظ کو ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ معنی بھی مل جائیں۔ اب وحی کے اگر غیر نبی کی طرف معنی لیے جائیں تو اشارے کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وحی کے معنی اشارے کے بھی ہوتے ہیں۔ اب وحی کے معنی غیر نبی کی طرف اگر ہوں تو وہ الہام کے ہوں گے، لیکن نبی کی طرف اگر ہوگا تو ہر صورت میں وحی کے معنی وہی ہوں گے جو اصطلاح میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا پیغام یا کتاب، کیونکہ انبیاء کرام کا الہام بھی وحی ہوتا ہے، ان کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، بلکہ عام طور پر وحی کی ابتدا کی صورت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، کیونکہ بدعن کے معنی ابتدا ان کے بھی پڑھے گئے ہیں اور بدعن کے معنی ابتدا کے بھی ہیں، تو ایک مطلب یہ ہوگا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو حضرت عائشہ والی حدیث جو آگے چلے گی اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضور کو سب سے پہلے اچھے خواب نظر آنا شروع ہوئے جو کہ وحی کی ابتدا ہے۔ یہ حدیث شریف بھی آگے ایک طویل ترین حدیث کی صورت میں جو ہے ہمیں ملے گی۔ اگلی حدیث شریف میں چونکہ اس بات کا ذکر ہے کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں، کن کن طریقوں سے آتی ہے، تو اس کا ذکر ہم وہیں چل کے کریں گے۔ اس وقت صرف اتنا سمجھنا ضروری ہے افتتاحیہ کے طور پر کہ وحی منزل من اللہ ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا دل ہر وقت اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ اس کا مطلب کہ حضور کے خواب، حضور کے خیالات، یہ سب کے سب وہی ہیں۔ اب چونکہ یہ سب کے سب وہی ہیں تو ہر ایک پہ تو عمل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پوری کی پوری صحیح بخاری پڑھ لے انسان اور یہ سوچے کہ میں پوری صحیح بخاری پہ عمل کر لوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کہیں تکلیف کا باعث بنے، تو عمل کا بھی ایک معیار مقرر فرما دیا گیا کہ عمل کو آسان بنا دیا جائے۔ وحی کا جہاں تک بات ہے وحی کی، تو اگر یہ الہام کی صورت میں ہو تو عام طور پر یہی کہا گیا ہے کہ الہام کا معاملہ یہ ہے
کہ جس کو ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ہے, دوسرے اس کے پابند نہیں ہیں. پھر یہ کہ جیسے الہام ہوا ہے وہ یہ بھی دیکھ لے کہ جس الہام پہ وہ عمل کرنے جا رہا ہے اس کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے ہر صورت میں, تب پابندی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. الہام پر عمل کرنے کا معاملہ بڑا نازک ہے. اگر الہام پر عمل سب کے لیے ضروری بنا دیا جائے تو پھر تو الہام کی اتنی تعداد ہو جائے گی کہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اس کے اوپر, کیونکہ کسی بھی شخص کو الہام تو بہرحال کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے. اولیاء کرام کو تو ہوتا ہی ہے, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے بالکل. ان کے الہام کا بھی یہ کہ اگر آتا ہے کہ بھئی 100 رکعت نماز نفل پڑھیں تو ٹھیک ہے, وہ خود پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے یہ تو کہ انہوں نے اپنے الہام پہ عمل کیا اور ان کے الہام نے انہیں ترغیب دی. تو الہام اگر شریعت کی طرف لے جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, حرج کیا ہے اس میں, کوئی مذائقہ نہیں, عمل کر لیں. آپ کے ہی درجات میں ترقی ہوگی, آپ ہی کی ریاضتوں میں معاملہ آگے بڑھے گا. ہاں, دوسرے کو اس کا مکلف نہ بنائیں. لیکن ایسا بھی ہوا, بشارات کے معاملے میں ایسا بھی ہوا کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور جا کر کسی سے ذکر کیا کہ ایسی ایسی بات ہے, تو انہوں نے عمل بھی کیا. یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے کہ جیسا روح البیان میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ کوئی قرض دار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے استغاثہ کیا اور استغاثہ کر کے سو گیا. رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور حضور نے اسے سلطان محمود غزنوی کے پاس بھجوا دیا کہ وہاں چلے جاؤ, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اور اس نے عرض کیا کہ حضور مسئلہ یہ ہے, میں جاؤں گا تو اسے لیکن کہوں گا کیا؟ تو حضور نے اتنا ارشاد فرما دیا کہ بس تم جا کے یہ کہہ دینا کہ جو عمل تم کرتے ہو وہ مقبول ہے اور وہ ایک اچھی بات ہے. یہ گیا, اس نے منوان بات کو اسی طرح سے کیا جس طرح اس کو حکم دیا گیا تھا. تو محمود غزنوی نے بات کو سمجھ لیا اور وہاں پہ کہا کہ بھئی یہ تو وہ بات ہے جو صرف مجھے معلوم ہے, کسی اور کو معلوم نہیں, تو اسے کہاں سے معلوم ہو گئی؟ لوگوں نے پوچھا وہ عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے وہاں پہ ایک درود شریف ذکر کیا ہے اور اس درود شریف کا جو اجر ہے, اس نے کہا کہ مجھے تصدیق ہو گئی کہ اس درود کا اجر اتنا ہی ہے جتنا کہ میں نے سنا تھا.